میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے، اس کو حدیث میں مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو بخشتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی جنت کا بند نہیں ہوتا۔ اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لم یفتح منہا باب، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَيُنَادِ مُنَادٍ، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر اور گناہ کے طلبگار رک جا۔ خیر کا کام کرنے والوں کو پکارا جاتا ہے کہ اور خیر کا کام کرو، اور گناہ میں مبتلا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، ہر رات۔ تو رمضان المبارک کی ہر رات جب اللہ تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ آیا میرا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے یا نہیں، مجھے بھی جہنم سے خلاصی حاصل ہوئی یا نہیں۔ کہ جب اللہ نے جہنم کے سارے دروازے بھی بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے، شیاطین کو بھی بند کر دیا، اور پھر یہ اعلان بھی کر دیا کہ ان سب کے بعد میں فری میں، مفت میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا بھی دے دیتا ہوں، اب ان ساری چیزوں کے بعد آیا میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوا یا نہیں، میں اللہ سے اپنی بخشش کروا سکا یا نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے، نبئ، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی میرے بندوں کو بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود ہمیں کہہ رہے ہیں انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشتا ہوں، ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اس میں ساری دنیا، سارے جہان کے لوگ آ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے، مجھ سے امید باندھے رکھے،
میں تجھے بخشتا رہوں گا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ تجھے بخش دوں گا تو میری بادشاہت میں کوئی کمی آ جائے گی یا میرے خزانے میں کوئی چیزیں کم ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ مجھ سے مانگے اور مجھ سے امید رکھے، میں بخش دوں گا ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ تو کر لے کہ زمین اور خلا اور فضا سب بھر جائیں اور آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو میرے در پر آ کر ندامت کا آنسو بہا کر مجھ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما. اللہ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پیشکش ہمیں کر دی، اتنی بڑی آفر ہمیں کر دی کہ جتنے گناہ بھی ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کے اپنے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اللہ اپنے ان بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس رب کی طرف، اس اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو قبل اس کے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اور پھر اس وقت ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس وقت کوئی شخص یہ کہے یا حسرتا، اے حسرت، ہائے افسوس. اس وقت کوئی یوں کہتا رہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دے دیتا. او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا کوئی شخص یہ کہے کہ کاش ایک دفعہ مجھے دوبارہ چانس مل جائے دنیا میں جانے کا تو میں اللہ کا تابعدار بن جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءتک آیاتی، تیرے پاس میری آیات پہنچی تھی، میرے پیغمبر آئے تھے، میرا قرآن تو نے سنا تھا. فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تو نے اس کو جھٹلا دیا، تو نے تکبر کیا، اس کا انکار کر دیا. دوبارہ کا چانس کسی کو نہیں ملتا. قیامت کے دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا لو ان لنا کرۃ، لو ان لنا کرۃ، ایک دفعہ دوبارہ جانے کا موقع مل جائے. ربی اخرنی الی اجل قریب، جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیں. اللہ فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا رب غافل ہے، تمہارے رب کو پتہ نہیں کہ میرے بندے کیا گناہ کر رہے ہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ ڈیلے کرتا ہے، پوسٹ پون کرتا ہے چیز کو کہ اس کو مہلت دو، وقت دو، تھوڑا اس کو کرنے دو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس کی آنکھیں کھلی ہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھر بند کرنے کا موقع بھی کسی کو نہیں ملے گا. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اللہ فرماتے ہیں وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب ان کو پہنچے گا. فیقول الذین ظلموا، تو ظالم کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی مہلت اور دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، میں آپ کی دعوت کو قبول کروں گا، رسولوں کی اتباع کروں گا.
اللہ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم دنیا میں یہ قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں نہیں مروں گا، مجھے کوئی زوال نہیں آنا، میں ہمیشہ جوان رہوں گا، میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا، ہمیشہ مالدار رہوں گا، میرے پاس پیسہ بہت ہے، عزت بہت ہے، شہرت بہت ہے، مجھے دنیا میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم یہ قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے، اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں رہے، تم نے ان لوگوں کی جگہ بھی دیکھی جن پر اللہ کا عذاب آیا، تم نے اللہ کے قرآن میں قوم عاد کا تذکرہ پڑھا، قوم سمود کا تذکرہ پڑھا، قوم نوح کا تذکرہ پڑھا، فرعون کا تذکرہ پڑھا، قارون کا تذکرہ پڑھا، حامان کا تذکرہ پڑھا، ساری قوموں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، مثالیں دے دے کر ہم نے تمہیں سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر یہی جواب دیں گے کہ ہم نے حجت تمام کر دی تھی۔ تو اس لیے جو موقع ہے وہ دنیا کا موقع ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص راستے سے گزر رہا تھا، تو وہ بزرگ بیٹھ کے کہیں کوئی دعا کر رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اللہ اور ان کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں ہم اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ گناہ کرنا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو اس بزرگ سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سچویشن ہے، پوزیشن کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا اللہ راضی ہے، بندے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ راضی ہے کہ بھائی میں بخش دوں گا، ان کو لے کر آؤ میرے پاس، میں معاف کر دوں گا، لیکن بندے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی شخص کا گزر ہوا، وہ بزرگ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے۔ اس شخص نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا سچویشن ہے، پوزیشن کیا ہے؟ اس نے کہا بندے تو مان رہے ہیں لیکن اب اللہ نہیں مان رہا۔ اب تو بندے مان رہے ہیں جو قبر میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو جو اللہ کہے گا ہم وہی کریں گے، لیکن اب اللہ نہیں مان رہا۔ تو اللہ نے یہ مہلت دی ہے ہمیں دنیا کی کہ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز چل کر جاتا ہوں، جو میری طرف ایک گز چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 2 گز چل کے جاتا ہوں۔ من اقبل الیہ یمشی اقبلت الیہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، لیکن یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کی، گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ گناہ چھوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا میں 5 نصیحتیں کرتا ہوں، 5 باتیں بتاتا ہوں، تو ان کو دیکھ لو، ان کو سمجھ لو، ان پہ عمل کر لو تو گناہ چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پہلی نصیحت؟ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تأکل رزقا، اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوٹتی تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اللہ کا رزق بھی کھاتے ہو پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو،
کہتے ہیں نا جس پلیٹ میں کھائیں اسی پلیٹ میں تھوکنا نہیں چاہیے. تو اللہ نے رزق دیا, یہ گندم ہم کھا رہے ہیں, آٹا کھا رہے ہیں, جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے. الذی خلقکم والذین من قبلکم, تمہیں بھی اس نے پیدا کیا, تمہارے ماں باپ کو بھی اس نے پیدا کیا. الذی انزل من السماء ماء, آسمان سے پانی اس نے نازل کیا. فاخرج به من الثمرات, اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل نکالے, اللہ نے نکالے. رزقا لکم, تمہیں رزق دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوٹتی اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. تو اس شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کا رزق میں نہیں کھاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا چلیں کوئی دوسری نصیحت بتائیں. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تسکن شیئا من بلادہ, چلو اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم اللہ کی زمین پہ رہنا چھوڑ دو, کسی ایسی جگہ پہ رہائش اختیار کر لو جو اللہ کی ملکیت نہ ہو. کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں رہنا چاہتے ہو, ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جس کے بارے میں یہ کہو کہ یہ اللہ کی نہیں, وہاں رہو, پھر اللہ کی نافرمانی کرو, کوئی مسئلہ نہیں. شخص نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کا رزق نہیں کھاؤں, اللہ کی زمین, زمین تو ساری اللہ کی ہے, فضا بھی اللہ کی ہے, خلا بھی اللہ کی, سب کچھ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سب کچھ اللہ کا ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اس نے کہا کوئی تیسری نصیحت بتائیں. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَانْظُرْ مَوْضِعًا لَا يَرَاكَ فِيهِ مُبَارِزًا لَهُ فَعْصِهِ فِيهِ, ایسی جگہ دیکھ لو کم از کم جہاں تم اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ تمہیں دیکھے نہ. کوئی ایسی جگہ تلاش کر لو دنیا میں جہاں اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ کو نظر نہ آؤ, اللہ سے چھپ جاؤ, چھپ کے گناہ کرو. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اللہ کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چوتھی نصیحت بتاتا ہوں. اس نے کہا بتائیں. کہا اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فقل له اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا, جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس کو کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کرو, میں توبہ کر لوں, اس کے بعد میری روح قبض کر لینا. تو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک الموت میرا انتظار کرے گا؟ قرآن میں تو آتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ, ایک لمحہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پانچویں بات بتاتا ہوں. اذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك الى النار فلا تذهب معهم, کچھ بھی نہیں کر سکتے. قیامت کے دن جب جہنم کے فرشتے تمہیں جہنم میں پھینکنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا جہنم. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, فرشتوں کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جہنم میں جانا ہے تو جانا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب ان پانچ چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں پھر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. جب اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتے, اللہ کے رزق کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, اللہ کی زمین کو چھوڑ بھی نہیں سکتے, ملک الموت تمہاری بات بھی نہیں مانے گا, عذاب کے فرشتوں پر تمہارا بس نہیں چلتا, پھر کیسے اللہ کی نافرمانی, کیسے اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہو؟ تو یہ بہت اہم سنہری موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. ابھی اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے صلح کر لیں. اللہ سے جو ہماری جنگ ہے بحیثیت فرد, بحیثیت قوم, بحیثیت ایک معاشرے کے, جس حوالے سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, معاشرتی لحاظ سے, کاروباری لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معاملات کے لحاظ سے, عبادات کے لحاظ سے, اپنی اخلاقیات کے لحاظ سے, جہاں جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو,
اللہ سے توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ نکال دے گا, سارے گناہوں کو بخش دے گا. اور پھر رمضان میں مغفرت کا عشرہ, جب جہنم کے دروازے بند, جنت کے دروازے کھلے ہوئے, شیاطین قید, اور مغفرت کا عشرہ, اس میں بھی اگر کوئی اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے تو بہت خطرناک بات ہے. خطرناک اس لیے بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا آپ سب نے بارہا سن رکھی ہے. حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی, حضور نے آمین کہا کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے, جو رمضان میں اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے. تو جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے اور آفر بھی کر دی, پیشکش بھی کر دی کہ بھائی میری طرف آ جاؤ, پلٹ کر آ جاؤ, ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک نزع اور غرغرہ موت کا وقت, انسان جب تک موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا جو گناہ کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت, جب موت اس کے پاس آ جاتی ہے, ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, اس وقت کہتا ہے انی تبت الآن, میں ابھی توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لیست التوبہ, ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ہم میں سے ابھی تو کوئی بھی اس کیفیت میں نہیں ہے نا, ہم میں سے تو کوئی بھی اس کیفیت میں نہیں. اس کا مطلب ہم سب کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے, ہم اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. اور گناہوں کی معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے پھر گناہ نہیں ہوگا, انسان سے پھر خطا نہیں ہوگی. خطا انسان سے ہوتی رہے گی, توبہ بار بار کرتا رہے گا. جتنی دفعہ گناہ ہوا اتنی دفعہ توبہ. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم تھے, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, ہمیں کتنی مرتبہ مانگنی چاہیے؟ جب گناہ ہو, جتنی مرتبہ گناہ ہو, دن میں جتنی بار گناہ ہو اتنی بار اللہ سے توبہ مانگی جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں, بار بار ٹوٹ جاتی ہے. تو جتنی بار ٹوٹے گی اتنا آپ کو اجر ڈبل ملتا رہے گا جب تک آپ دوبارہ توبہ کرتے رہیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ فرماتے ہیں میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں. انہ کان توابا, تواب کا مطلب یہ ہے میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں, ایک بار نہیں, جتنی بار توبہ کرو. ایک شعر ہے نا کہ توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, جام میرا توبہ شکن, سامنے میرے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. میں توبہ کرتا ہوں تو شراب کا جام توڑ دیتا ہوں, پھر جام پیتا ہوں تو توبہ کو توڑ دیتا ہوں. لیکن یہ مقابلہ ہر وقت جاری رہنا چاہیے کہ کبھی جام ٹوٹے تو کبھی توبہ ٹوٹے, کبھی جام ٹوٹے تو کبھی توبہ ٹوٹے. ایک نمبر توبہ کا غالب ہونا چاہیے, ایک نمبر توبہ کو اوپر ہونا چاہیے, اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے یہ میری درخواست ہے, میری گزارش ہے, ہر نماز کے بعد استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے, دن میں استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جو گناہ ہوئے ہیں اس پر اللہ سے توبہ کر لی جائے, معافی مانگ لی جائے. کسی کا کوئی پتہ نہیں کون اگلے رمضان میں ہو, اگلے رمضان کیا اگلے لمحے کا پتہ نہیں, اگلے منٹ اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں. آپ کہیں گے کہ پچھلے سال بھی ہم نے مولوی صاحب سے یہی سنا تھا, پتہ نہیں کون اگلے رمضان کو ہو کون اگلے رمضان کو نہ ہو.
بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے سنا تھا اور ابھی وہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں, آپ کو تو اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ان میں نہیں ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ سنا تھا اور ابھی موجود نہیں ہے. تو خدا نخواستہ اگر ہم اس رمضان کے مہینے سے اس حال میں نکلیں کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں, بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی. اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں. معافی مانگنے کا مطلب ہوتا ہے دل میں انسان کے ندامت ہو کہ اللہ جو کچھ میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے میں اس سے باز آتا ہوں, آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اگر پھر ہو گئی یا اللہ پھر آپ سے توبہ کروں گا. آپ کے علاوہ میرا کوئی در نہیں, آپ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں, آپ کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں. آپ ہی سے میں نے بار بار توبہ کرنی ہے, بار بار معافی مانگنی ہے. کسی کا حق دبایا ہے اس کا حق اس کو لوٹا دیں. جب انسان ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں, گھر میں بھی اس چیز کا اہتمام کروائیں, خود بھی اس کا اہتمام کریں. ہر وقت جب اس کا اہتمام رہے گا, انسان جب بار بار توبہ کرتا رہتا ہے, اس توبہ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, ترسوں کر لوں گا, علماء نے لکھا ہے پھر اس کے بعد اس کے دل میں توبہ کا خیال ہی نہیں آتا. اور توبہ کا خیال نہ آنا یہ بڑی خطرناک بات. ایک ہے نا کہ انسان سے گناہ ہو اس کو فوراً احساس ہو جائے, توبہ کر لے, یا اللہ میری توبہ. ایک ہی کہ گناہ ہو جائے کہے کل کروں گا, پرسوں کروں گا. اب تو یہ خیال آ رہا ہے کہ کل کروں گا, 10 دن بعد یہ خیال بھی نہیں آئے گا, 10 دن بعد پھر گناہ ہوتے رہیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے اس کی عادت بنا لینی چاہیے, جب گناہ ہو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.